देखा था کہ مریم بیگم اور فاطمہ بیگم نے مہا بیگم کی بات پر آمین کہا تو اب آگے آؤچ دیکھ کر نہیں چل سکتے تھے عریش میں دیکھ کر چل رہا تھا تم پتہ نہیں کہاں گم تھی ہاں تو تم سامنے کیوں آئے مہنور میں تم سے بڑا ہوں ہاں تو تم بڑے ہیں تو پر حرکتیں بچوں والی ہیں ابھی تک مہنور کو عریش کی کل رات والی حرکت یاد آ گئی تھی تم سے بات کرنا بیکار ہے مہنور نے عریش کی نقل کی جو عریش نے سن لی تھی آئے بڑے پاگل لڑکی عریش نے بلو شلوار قمیض پہنی تھی مہنور اتنا غصہ میں کیوں ہو یار کچھ نہیں چھوڑو اچھا انابیہ ہینڈ فری لگائے بیٹھی تھی جب اس کے برابر میں کوئی آ کر بیٹھا تھا ابیحہ کہاں تھی تم یار انابیہ اپنی دھن میں بول رہی تھی یہ دیکھیں بنا کے وہاں ابیحہ ہے بھی یا نہیں ابیحہ جواب تو اب آپ یہاں جواب ابیحہ جواب تو آپ یہاں کیا ہوا انابیہ تمہیں ریحان کو اس کی حالت پہ ہنسی آ رہی تھی مطلب کسی سے بھی نہ ڈرنے والی لڑکی اس سے ڈر رہی ہے کچھ نہیں مجھے لگا ابیحہ ہے وہ بس میں جگہ نہیں تھی تو میں یہیں آ گئی اچھا اوکے ویسے تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو میں تو نہیں ڈرتی آپ سے اچھا واقعی جی بالکل تو جہاں میں آتا ہوں وہاں سے کیوں چلی جاتی ہو میں تو نہیں جاتی آپ کو ایسا لگتا ہوگا اچھا ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہوگا اچھا تو پھر آپ بول کیوں نہیں رہی جیسا سب کے سامنے بولتی ہوں میں کہاں بولتی ہوں بس سب ایسے بولتے ہیں کہ میں بولتی ہوں ہاں آپ کہاں بولتی ہیں آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ کو بخار ہے کیا ابھی انابیہ نے حیرت سے پوچھا نہیں تو کیوں ایسے مجھے لگا ابیحہ آپ کا پلان تو کامیاب ہو گیا ہاں اذلان بھائی ابیحہ کا کوئی پلان کامیاب نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھینکس مہنور ابیحہ نے ہی کہا تھا کہ وہ ریحان کو آخری تک باتوں میں الجھائے رکھے گی تاکہ آخری میں صرف اس کی جگہ مطلب انابیہ کی برابر والی جگہ خالی ہو اور ریحان بھائی کو وہاں بیٹھنا پڑے انابیہ کہاں گم ہو کیا ہوا ابیحہ میں کب سے دیکھ رہی ہوں تم پتہ نہیں کہاں گم ہو ابیحہ ایک بات بتاؤ تمہیں ہاں بولو نا انابیہ تمہارے بھائی پاگل ہو گئے ہیں کون عریش بھائی نہیں ریحان اب ریحان بھائی نے کیا کیا اب کل رات میں میرا چہرہ خراب کیا اور پتہ ہے آج تعریف بھی میری چھوڑے واقعی یہ تو اچھی بات ہے کیا اچھی بات ہے مجھے لگتا ہے واقعی پاگل ہو گئے ہیں پاگل لڑکی محبت ہو گئی ہے ان کو آپ سے کیا مجھ سے وہ بھی ریحان کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کیوں نہیں ہو سکتا ایک انسان اپنے آپ کو بس اس کے لیے ہی بدلتا ہے جس سے اسے محبت ہوتی ہے ابیحہ تم پاگل ہو یہ محبت نہیں ہوتی آج کل یہ سب ڈراموں اور فلموں میں ہی اچھی لگتی ہیں اور مجھے سونے دو اوکے سو جاؤ اور سنو مہنور کے سامنے یہ بات مت کرنا پلیز اوکے سو جاؤ نہیں بولتی میں کچھ بھی نہیں بولوں گی اسے گڈ نائٹ یہ لڑکی پتہ نہیں کب اپنے دل کی بات سنے گی گڈ نائٹ السلام علیکم وعلیکم السلام ماما آپ کو پتہ ہے میں بریڈ نہیں کھاتا صبح اچھا میں پراٹھا بنا دیتی ہوں مہام تم بیٹھی رہو ابیحہ تم 2 پراٹھے بنا دو اور انابیہ جاؤ اس کی ہیلپ کر دو جی بڑی ماما جاتی ہوں ماما میں روم میں ہوں ابیحہ کیا ہوا تم اتنی اسمائل کیوں کر رہی ہو کچھ نہیں ایسے انابیہ تم چائے لے جاؤ سب کے لیے اچھا اوکے اور ابیحہ اتنی دیر میں اپنا کام کر چکی تھی کیا ہوا بن گیا پراٹھا ہاں بن گیا لاؤ میں بھائی کو دے دوں نہیں میں خود لے کے جاؤں گی تم ناشتہ کرو بیٹھ کر چھوٹی ماما میں دے کر آتی ہوں اسے کیا ہوا انابیہ مہنور مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے آ جاؤ یہ لے کے آپ کے لیے ناشتہ تھینکس ابیحہ کیا ہوا آپ کو ابیحہ کو وہی کھڑا دیکھ کر اذلان حیران ہوا کچھ نہیں کیا میں آپ کے روم میں کھڑے نہیں رہ سکتی تھوڑی دیر
بیٹھ جائیں آپ یہاں، کوئی کام ہے آپ کو مجھ سے؟ نہیں تو آپ ناشتہ کریں۔ اچھا جی کرتا ہوں۔ جیسے ہی اذلان نے پہلا نوالہ لیا، اسے لگا کسی نے مرچیں کھلا دی ہوں، اور جب چائے پی تو اس میں نمک ہی نمک تھا۔ اذلان کی حالت دیکھ کر ابیحہ کی ہنسی نہیں روک رہی تھی۔ ابیحہ یہ کیا حرکت ہے؟ پانی دیں مجھے جلدی سے۔ سوری اذلان، یہ لیں پانی۔ ویسے ایک بات بتائیں، مرچی کیسی لگی اور ساتھ میں نمک؟ اب بھی بتاتا ہوں۔ اور وہ دونوں نیچے آ گئے تھے۔ کیا ہوا اذلان، تمہارا چہرہ لال کیوں ہو رہا ہے؟ ماما اپنی بیٹی سے پوچھیں نا۔ یہ چھوٹی ماما، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ماما دیکھیں، ان سے بولیں دور رہیں مجھ سے۔ ابیحہ، میں نہ تمہاری جان نکال دوں گا۔ اذلان بیٹا، ہوا کیا ہے یہ بتاؤ۔ بڑی ماما، انہوں نے میرے پراٹھے میں مرچی بھر دی تھی۔ بول کے یہ کہوں کہ انہوں نے مجھے مرچی کے پراٹھے کھلائے ہیں اور ساتھ میں نمک والی چائے۔ ابیحہ، بڑی بات ہے۔ مریم بیگم کو خود ہنسی آ رہی تھی۔ بڑی ماما، آپ ہی میں آپ سب سے بات نہیں کروں گا۔ ابیحہ، سوری بولو اذلان کو۔ سوری۔ ہاں اذلان، ابیحہ نے مجھے مرچی کے پراٹھے اور نمک والی چائے دی ہے۔ ریش، اللہ کرے تجھے اس سے بھی زیادہ خروس لڑکی ملے۔ ہاں مجھے تو سویٹ سی لڑکی ملے گی، خروس نہیں۔ اذلان، آپ کی چائے اور کیک میں نے خود بنایا ہے، تھینکس۔ پر اس میں مرچی تو نہیں ہے نا؟ نہیں، اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو میں کھا کر بتاتی ہوں۔ نہیں ابیحہ، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ میں چلتی ہوں۔ اذلان تو بہت لکی ہے۔ ہاں ریحان، تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ابیحہ جتنا بھی غصہ کر لے تم پر، لیکن تمہاری ہر چیز کا خیال رکھتی ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ تم بتاؤ نابیہ نے کیا کہا ہے؟ تمہاری بات ہوئی اس سے؟ نہیں، مجھے لگ رہا ہے ہمیں برو سے بات کرنی ہوگی۔ ہاں ریحان، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، پھر کل بات کرتے ہیں۔ اذلان، آپ دونوں کی چائے ابیحہ یہاں رکھ دو۔ جی بھائی۔ انابیہ کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ یہ لوگ کیا بات کرنے والے ہیں برو سے؟ مجھے کیا کرنا، جو کرنا ہے کرو۔ بھابی، مجھے آپ لوگوں سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں بولو نا فاطمہ۔ بھابی، مجھے لگتا ہے ہمیں اب ان چاروں کی شادی کر دینی چاہیے۔ پر فاطمہ، اتنی جلدی؟ ابیحہ اور انابیہ کی برائی تو ہو جائے کمپلیٹ۔ بھابی، ابھی نکاح کر لیتے ہیں بس۔ اچھا، میں تمہارے بھائی سے پوچھوں گی، پھر بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، آپ دونوں پوچھ لیں، پھر مجھے بتا دیں۔ ضرور۔ رات کے کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں تھے۔ اکبر صاحب، فاطمہ آج نکاح کا کہہ رہی تھی، کس کا نکاح؟ مریم، اذلان اور ابیحہ، ریحان اور انابیہ کا نکاح۔ پر بیگم، بچوں کی پڑھائی تو پوری ہو جائے۔ ہاں، پر فاطمہ نے کہا ہے صرف نکاح کر لیتے ہیں ابھی۔ میں اقبال اور بلال سے بات کر لوں۔ ہاں کر لیں۔ سب ناشتہ کر رہے تھے جب اکبر صاحب نے کہا، ہم سب بڑوں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ پاپا، کس چیز کا فیصلہ؟ اگلے جمعہ ابیحہ اور نابیہ کا نکاح ہے۔ پر بڑے پاپا، ابھی صرف نکاح ہوگا بس۔ ریحان اور اذلان، آپ دونوں کو کوئی پرابلم ہے؟ نہیں؟ اوکے۔ ایان، ہادیہ بیٹا، آپ دونوں کو نہیں تو اوکے، پھر نکاح کی تیاری سٹارٹ کر دیں آپ سب۔ ابیحہ، یار اتنی جلدی کا، اور تم نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ ابیحہ، تم کچھ کہہ دیتی۔ یار ابیحہ پلیز سمجھو نا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نابیہ، تمہیں مسئلہ ہے؟ مسئلہ کیا ہے یار، تم خود بتاؤ۔ ریحان کے ساتھ میں ایک منٹ نہیں رہ سکتی اور پوری لائف کیسے گزاروں گی؟ یار ریحان بھائی بہت اچھے ہیں۔ ہاں بہت اچھے ہیں، ایسے غصہ کرتے رہتے ہیں، اور تمہیں پتہ ہے وہ کتنے غرور خروس ہیں، اور پتہ ہے ایسے دکھتے ہیں جیسے میں نے ان کی مونچھیں کاٹ دی ہیں۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہیروئن کو ہمیشہ جو ہے ہیرو خروس ہی لگتا ہے۔ ریحان، جو ابیحہ کے روم کے پاس سے جا رہا تھا، نابیہ کی بات پر رک گیا۔ ریحان بھائی، آپ یہاں آئے نا، تم مجھے ڈرا رہی ہو نا؟ نابیہ نے کہا۔ نہیں، میں کسی کام سے جا رہا ہوں باہر۔ اتنے میں ریحان کی آواز سنائی دی، جی بھائی ابیحہ، انہوں نے سن لیا۔ اب میری خیر نہیں، کچھ نہیں ہوگا پاگل۔ گھر میں نکاح کی تیاریاں سٹارٹ ہو گئی تھی۔ ابیحہ اپنی
پڑھائی میں مصروف ہو گئی تھی، جبکہ انابیہ کا تو دل یہ سوچ سوچ کر بند ہو رہا تھا کہ اس کا نکاح ہے، اور رضوان وہاں پریشان تھا کہ ابھی تک ابیحہ خاموش کیوں ہے، جبکہ ریحان جب انابیہ کی باتیں نہیں سنتا، بس ہنسی رہتا۔ مہنور تیاریوں میں مگن تھی اور عریش کچھ کام سے کراچی باہر گیا ہوا تھا۔ ابیحہ اور انابیہ سرخ لباس میں کوئی پری لگ رہی تھی۔ مہندی اور چوڑیوں سے بھرے ہاتھ مہندی اور چوڑیوں سے بھرے ہوئے تھے اور کانوں میں ایئر رنگز تھے، جبکہ ریحان اور رضوان نے بلیک قمیص شلوار پہنا تھا۔ سب سے پہلے ابیحہ اور رضوان کا نکاح ہونا تھا۔ ابیحہ اور رضوان کو ایک دوسرے کے آمنے سامنے بٹھایا گیا تھا، کیونکہ نکاح میں صرف گھر والے ہی تھے۔ بس نکاح کے پہلے بولے گئے ابیحہ: اکبر، کیا آپ کو اذلان اقبال سے یہ نکاح قبول ہے؟ ابیحہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا بولے، کیا کرے۔ ابیحہ: بیٹا مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ اکبر صاحب کی آواز نے ابیحہ کو ہمت دی: قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ میں خود حیران ہوں، یہ حادثہ ہوا کیسے؟ میں اس کے سامنے اپنی انا ہی بھول گئی۔ اذلان اقبال: آپ کو ابیحہ اکبر سے نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ قبول ہے۔ قبول ہے۔ دل تمہارا ہے، تمہارا ہی ہوگا۔ کون کہتا ہے مجھے عشق دوبارہ ہوگا۔ ابیحہ اور اذلان کا نکاح ہو گیا تھا۔ انابیہ اقبال: کیا آپ کو ریحان بلال سے نکاح قبول ہے؟ دل تو کر رہا ہے نہ بول دوں، پر قسمت اللہ پوچھے۔ ریحان: آپ کو آپ نہ دیتے پر نہیں، آپ کو بس سب کے سامنے اچھا جو بننا تھا۔ مجھے پسند نہیں کرتے، پر نکاح کے لیے مان گئے ہیں۔ انابیہ: مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں۔ قبول ہے۔ قبول ہے۔ قبول ہے۔ ریحان بلال: آپ کو انابیہ اقبال سے نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ قبول ہے۔ وہ کمبخت ایک بار محبت کی بات پر آئے تو صحیح، اس کے نخرے کیا، میں اس کو بھی اٹھا لوں گا۔ نکاح ہو گیا تھا۔ ابیحہ اور انابیہ کو اذلان اور ریحان کے ساتھ لا کر بٹھایا گیا تھا۔ دل مانگ رہا ہے مہلت تیرے ساتھ دھڑکنے کی، تیرے نام سے جینے کی، تیرے نام سے مرنے کی، تیرے سنگ چلوں ہر دم بن کے پرچھائی، ایک بار اجازت دے مجھے خود میں ڈھلنے کی۔ بھابی کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا چاروں۔ ہاں ماشاءاللہ سے۔ ریحان: تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ ہانیہ: تم کہاں گم ہو، آؤ نا ابیحہ اور انابیہ سے ملاؤں تمہیں۔ نہیں آپی، میں ٹھیک ہوں۔ ریحان: میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ آج ہی رخصتی کروا لیتے ہیں۔ آؤچ! ابیحہ کی بچی، میرا پیر پر کیوں مارا؟ یہ تو آپ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں نا، مجھے سب پتہ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ تو کس نے کیا ہے؟ تمہیں کیوں بتاؤں، اب تو فری ہوئے نا۔ تو دیکھو بدتمیز۔ سیم ٹو یو۔ انابیہ اور ریحان ان دونوں کی باتوں پر ہنس رہے تھے اور دور سے دو آنکھیں ان کی خوشیوں کو حسد کی نظر سے دیکھ رہی تھیں۔ ہادیہ بیٹا، ان دونوں کو اندر لے جاؤ۔ جی ماما۔ ہانیہ تم رکو، میں آتی ہوں۔ جی ماما۔ ہانیہ تم رکو، میں آتی ہوں۔ جی آپی۔ چلو ابیحہ انابیہ: ہیلو۔ اذلان ریحان: ہیلو، کیسے ہو ہانیہ؟ میں ٹھیک ہوں، بتاؤ۔ میں بھی ٹھیک۔ انابیہ ابیحہ تم دونوں یہاں بیٹھو، میں آتی ہوں۔ جی بھابی۔ ابیحہ: ایک بات بولوں؟ ہاں بولو نا۔ یہ ہانیہ مجھے بالکل بھی نہیں پسند ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ ایسا ہر وقت اذلان بھائی اور ریحان سے فری ہوتی رہتی ہے، میرا دل کرتا ہے تمہیں جیلس فیل ہو رہا ہے۔ نہیں تو مجھے کیوں اس سے جیلسی ہوگی؟ اچھا بس اب وہ ہادیہ بھابی کی بہن ہے، ہم بگاڑ نہیں سکتے، تو ہم کیا کریں۔ ہادیہ بھابی کتنی اچھی ہیں۔ ہاں یہ تو ہے۔ ابیحہ اور انابیہ کھڑکی پر کھڑی تھی۔ انابیہ: تم خوش ہو نا؟ ابیحہ: میں دل سے خوش ہوں، تمہاری آنکھوں سے لگ رہا ہے۔ ریحان: میں پہلے بتا رہا ہوں، یہ ہانیہ سے دور رہا کرو۔ کیوں، اب کیا کیا ہے اس نے؟ کچھ نہیں، بس تم اس سے دور رہا کرو۔ اچھا ٹھیک ہے، پر میرے ہیلپ کرو گے نا تم؟ کیسی ہیلپ یار؟ اذلان:
ہاں کروں گا پکا ہے یہ بتاؤ کرنا کیا ہوگا؟ پیار سے بات تمہیں اسے اپنی محبت کا یقین دلانا ہوگا، اپنے ساتھ کا یقین کا۔ اذلان کچھ اور نہیں ہو سکتا؟ نہیں ماما پلیز جلدی دے دے ناشتہ، ابیحا لا رہی ہوں۔ ماہنور تم یونیورسٹی کیوں نہیں جا رہی ہو بھائی؟ تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ چلیں انابیہ۔ ابیحا میں نے تمہیں کچھ کام کہا تھا نا؟ ابیحا میں نے تمہیں کچھ کام کہا تھا نا، تم نے کیا مجھے؟ ابیحا اذلان نے اسے گھورا۔ ہاں ہاں یاد آیا۔ انابیہ تم رکو میں آتی ہوں۔ انابیہ تم جاؤ، ابیحا کو میں چھوڑ دوں گا یونیورسٹی، میں انتظار کر لیتی ہوں تمہارا۔ نہیں تم جاؤ، مجھے تھوڑا کام ہے۔ اوکے چلیں۔ عریش بھائی یہاں تم اسی طرف جا رہے ہو تو انابیہ کو چھوڑ دو گے؟ ہاں کیوں نہیں، چلو انابیہ میں ہاں تو آپ کے علاوہ یہاں اور کس کا نام انابیہ ہے؟ اچھا چلتی ہوں۔ اذلان یہ سب کیا ہے؟ آپ نے مجھے جاننے نہیں دیا، تم میرے ساتھ چلو نا۔ نہیں سچ بتائیں، مجھے گھر میں بتاتا ہوں۔ اچھا اب مجھے یونیورسٹی چھوڑ دو، مجھے دیر ہوئی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اچھا بابا چلو، ویسے کبھی کبھی لگتا ہے کہ تم سب کا غصہ مجھ پر ہی نکالتی ہو۔ ہاں تو آپ میرے بیسٹ کزن ہو نا، ہسبینڈ بھی ہو۔ ہاں یاد ہے، ابیحا نے منہ بنا کر کہا۔ ابیحا سوری انابیہ تم کہاں بیٹھ رہی ہو؟ آگے بیٹھو نا۔ جی بیٹھی ہوں۔ انابیہ کسی سے ڈرنے والی لڑکیوں میں سے نہیں تھی، پر بچپن سے ہی ریحان سے ڈرتی تھی۔ اس میں قصور ریحان کا ہی تھا، وہ خود اس کو ایسا رکھتا تھا۔ کیا ہوا، تم چپ کیوں ہو؟ جی کچھ نہیں۔ انابیہ تمہاری اسٹڈی کیسی جا رہی ہے؟ بہت اچھی۔ اور پیپرز کب ہیں؟ 3 دن بعد پہلا پیپر ہے۔ اچھا آپ کی تیاری کیسی جا رہی ہے؟ اچھی۔ اسٹڈی میں ہیلپ چاہیے ہوگی تو بتانا ضرور۔ جی میری یونیورسٹی آ گئی ہوں، اللہ حافظ۔ ابیحا یار کچھ بات ہی کر لو، میں بور ہو رہا ہوں۔ دیکھیں اذلان تنگ مت کریں، پڑھنے دیں، آپ گاڑی چلائیں۔ ابیحا یار جاؤ، میں تم سے بات نہیں کر رہا۔ اچھا بولیں اب۔ ابیحا نے اپنی بکس بند کر دی۔ تم بولو میں سنوں گا۔ اچھا جو بھی پوچھو گی سچ بتاؤں گا۔ ہاں ضرور۔ یہ بتائیں آپ اور ریحان بھائی کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ کچھ نہیں۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے کچھ نہیں چھپاتے ہیں۔ اچھا سنو، ہم بس انابیہ کے دل سے ریحان کا ڈر نکال رہے ہیں۔ اچھا تو مجھے بولتے میں ہیلپ کرتی نا؟ اچھا آپ تو مجھے بولتے نا، میں ہیلپ کرتی نا۔ اچھا تو اب میرا ساتھ دو گی نا ہر قدم پر؟ اذلان زیادہ فری نہ ہو اب، ابیحا جاؤ، میں بات نہیں کرتا تم سے۔ اچھا سوری، اب جلدی چلاؤ گاڑی، میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے۔ اچھا بس پہنچ گئے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ ابیحا کہاں رہ گئی تھی یار، کب سے ویٹ کر رہی ہوں۔ کچھ نہیں، اذلان کو کچھ کام تھا اور سر کی کلاس سٹارٹ ہونے میں 5 منٹ ہیں۔ چلیں۔ اچھا جلدی چلو، ٹائم نہیں ہے۔ ہاں چلو یونیورسٹی کا آف ہو گیا۔ انابیہ یار اب تو پیپر والے دن ہی آنا ہے۔ ہاں میں تو آرام کروں گی۔ ابیحا جی چلیں۔ جی جی بلے، یہ آپ کی بک کلاس میں رہ گئی تھی۔ تھینکس عمر۔ ابیحا نے اسمائل پاس کی جو کہ اذلان کی نظروں سے نہ بچ سکی۔ چلیں ابیحا بھائی آ گئے ہیں نا، چلیں۔ ہاں چلو۔ اذلان نے گاڑی سیدھا گھر کے پاس روکی تھی۔ انابیہ تم جاؤ، ابیحا مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اچھا بھائی، اللہ حافظ۔ جی بولیں آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ وہ لڑکا کون تھا؟ کون لڑکا؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اذلان تمہارے ساتھ جو کھڑا تھا۔ اچھا عمر وہ کلاس میں پڑھتا ہے، بہت اچھا ہے، تم اب اس کے ساتھ نظر نہ آؤ ورنہ۔ اذلان اپنی لال آنکھوں سے ابیحا کو گھور رہا تھا۔ ابیحا کو پہلی بار اس کے خوف محسوس ہوا تھا، پر اذلان ایک لفظ اور نہیں سمجھی۔ تم میں نے جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ جی ابیحا صحیح میں اذلان سے ڈر رہی تھی۔ اذلان کا یہ روپ تو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ تو بس سب سے پیار کرنے والا تھا، پھر آج اتنا غصہ۔ جاؤ۔ جی ابیحا جلدی سے گاڑی سے نکل کر گئی۔ اذلان پورا دن گھر سے باہر رہا تھا، جبکہ ابیحا نے بھی خود کو کمرے میں بند رکھا ہوا تھا۔ ابیحا کیا
ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ہاں نابیہ میں ٹھیک ہوں، بس ایسے آرام کر رہی ہوں، پھر رات میں اسٹڈی کرنی ہے۔ نابیہ اپنے اور اذلان کے درمیان ہوئی بات بتا کر سب کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے آرام کرو۔ رات کے کھانے کے وقت سب ساتھ بیٹھے تھے۔ اذلان بھی گھر آ گیا تھا۔ نابیہ ابیہ کہاں ہے؟ بڑی ماما اسے بھوک نہیں ہے، کہہ رہی ہے کہ میں کھا لوں گی۔ عجیب لڑکی ہے، جب سے آئی ہے نہ کمرے سے باہر آئی ہے اور نہ کچھ کھایا ہے۔ بھابھی پیپرز کی وجہ سے بھوک نہیں لگ رہی ہوگی۔ اذلان جاتا تھا کہ ابیہ کمرے سے باہر کیوں نہیں آئی ہے۔ سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے۔ اذلان کسی کام سے اوپر جا رہا تھا کہ کچن میں سے کچھ گرنے کی آواز آئی تو وہ کچن کی طرف آیا۔ تم اس وقت یہاں؟ جی آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ نہیں تم ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ بتا نہیں ابیہ کو آج اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا اور اذلان نے اس کی آنکھوں میں آج پہلی بار ڈر دیکھ رہا تھا اپنے لیے اور اسے بہت برا لگ رہا تھا، اس لیے وہ وہاں سے چلا گیا۔ ابیہ نے 3 کپ چائے لی اور کمرے میں چلی گئی۔ ابیہ جانتی تھی اذلان کو چائے کے بنا نیند نہیں آتی تھی۔ نابیہ ایک کام کر دو کہ یہ چائے اپنے بھائی کو دے دو جا کے۔ اوکے جاتی ہوں۔ میں کچھ زیادہ ہی سختی سے بات کی ہے ابیہ سے، مجھے سوری بولنا چاہیے۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جاؤ۔ اذلان کو لگا تھا ابیہ ہوگی۔ بھائی آپ کی چائے تم ابیہ کہاں ہے؟ وہ اسٹڈی کر رہی ہے اس لیے میں آ گئی ہوں۔ اچھا اوکے تم جاؤ اسٹڈی کرو۔ جی بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، مطلب میری کوئی قدر ہی نہیں ہے۔ نابیہ اپنی دھن میں بولی جا رہی تھی۔ یہ دیکھیں بنا کے سامنے سے ریحان کال پر بات کرتے ہوئے آ رہا تھا۔ دونوں کی ٹکر ہو گئی۔ آؤچ! نابیہ آپ ٹھیک تو ہیں؟ زیادہ تو نہیں لگی ہے؟ نابیہ تو اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی باتوں سے ہوش میں آئے۔ جی میں ٹھیک ہوں۔ تم اتنی رات میں کیا کر رہی ہو یہاں؟ بھائی کو چائے دینی تھی۔ اوکے۔ نابیہ روم میں آ گئی تھی۔ نابیہ چائے دے دی تم نے؟ کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں سونے جا رہی ہوں۔ پر اتنی جلدی؟ ہاں نیند نہیں آ رہی ہے بہت۔ ہاں نیند آ رہی ہے بہت۔ اچھا ٹھیک، چلو بچوں آج پیپر ہے، پہلا تو میں چھوڑ دیتا ہوں یونیورسٹی۔ جی بڑے پاپا تھینکس۔ ان لوگوں کے پیپرز ختم ہو گئے تھے۔ ابیہ جان چھوٹی پیپرز سے؟ اف ہاں یار، اب کہیں باہر چلیں؟ نہیں مانور، کیوں؟ ایسی اس دن کے بعد سے ابیہ نے اذلان سے بات نہیں کی تھی۔ وہ کوشش بھی کرتا تو اس جگہ سے چلے جاتی۔ نابیہ کا بھی یہی حال تھا، اسے ریحان کے سامنے آنے سے عجیب لگ رہا تھا، اس لیے وہ کم ہی سامنے آتی ہے، جبکہ وہاں ریحان اور اذلان ان دونوں کی حرکتوں سے تنگ آ گئے ہیں۔ یار ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، ابیہ تو تم سے ناراض ہے پر نابیہ کیا کر رہی ہے؟ مجھے کیا پتا؟ تجھے پتا ہونا چاہیے۔ اذلان تیری بہن ہے؟ ہاں تو تیری وائف بھی ہے۔ پتہ لگانا پڑے گا۔ ہاں آج گھر کے سب بڑے کسی رشتہ دار کی شادی میں گئے ہوئے ہیں۔ باقی کا ناول اب اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ اوکے گائز، اللہ حافظ۔